روایت کے مطابق ان کی اپنی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا. پھر اس نے مخبری کیوں کی تھی؟ مخبری کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ شرابی تھا، اور جب وہ شرابی تھا یہودیوں کو پتا چلا کہ عیسیٰ کا ماننے والا ہے مگر شرابی ہے، انہوں نے اس کو پکڑ کے رکھ لیا. جب وہ شراب کے بغیر دیوار سے سر ٹکرانے لگا اور شراب شراب چلانے لگا تو یہودیوں نے کہا ایک نہیں شراب کی 2 بوتل دیں گے مگر تو بتا دے کہ عیسیٰ کہاں چھپا ہوا ہے. تو اس نے شراب کی 2 بوتلوں پر، اس گندے نکمے انسان نے شراب کی 2 بوتل پر اپنے نبی کی جان کا سودا کر لیا تھا، اور اس نے شراب کی 2 بوتلوں پر نبی کا پتہ بتا دیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ شرابی کتنا ناہنجار ہو جاتا ہے اگر اس کو شراب نہ ملے؟ جب وہ نبی کی آبرو کا سودا کر لیتا ہے تو کیا وہ بیوی کی آبرو کا سودا نہ کرے گا؟ وہ بیٹی کی آبرو کا سودا نہ کرے گا؟ مسلمانوں، نشہ آور چیزیں مسلم محلوں میں بیچنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے مسلمان کتنا بے باغیرت ہے. اگر مسلمان کی غیرت کو ختم کرنا ہے انہیں نشے کا عادی بنا دو، ان سے غیرت کا خاتمہ ہو جائے گا، مروت کا خاتمہ ہو جائے گا. تو اس نے جو ہے وہ 2 بوتل شراب پر گویا کہ نبی کی جان کا سودا کر لیا، اور پھر اس منحوس چہرے کو اس کو بنانا تھا. اس نے ڈھونڈنا شروع کیا. برسوں پہلے نبی کا معصوم بچپن اس کو جس محلے میں ملا تھا، حالانکہ نبی کی طرح کسی کا بچپن ہو نہیں سکتا، میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو شبہ نہ ہو. اسے مل گیا تھا ایک چہرہ جس پہ اس نے قیاس کر لیا تھا. ایک ایسا چہرہ اس کو چاہیے تھا جس پہ لعنت اور پھٹکار برس رہی ہو. اتفاق سے وہ اسی محلے سے برسوں بعد گزرا. ان دنوں اس کو بہت برس بیت چکے تھے تصویروں کے بناتے بناتے. اسی محلے سے گزرا تو گٹر کے پاس، کچرے کی کنڈی کے پاس ایک بندہ شراب کے نشے میں بدمست پڑا تھا. اس نے دیکھا اور سوچا کہ یہ شرابی بھی ہے اور شرابی ہی وہ بھی تھا. یہی چہرہ بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جناب عیسیٰ کے خلاف مخبری جس نے کی تھی میں اسی کو قرار دوں. جب وہ تصویر بنانے لگا، بڑے بڑے بال، کالے کالے ہونٹ، اندر کو آنکھیں دسی ہوئی، گال اندر کی طرف، ایسا لگے کہ جیسے قبر سے ایک مردہ نکال کے لا کے کسی نے رکھ دیا ہو، اور بدترین پھٹکار برس رہی، اس پہ دھتکار برس رہی ہو، لعنت برس رہی اس چہرے پہ. اس نے بنا لیا. اس کو اچانک خیال آیا برسوں پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے معصوم بچپن کے لیے اسی محلے میں بچہ ملا تھا، اور برسوں بعد مخبر عیسیٰ کی حیثیت سے ایک تصویر مجھے یہیں سے ملی. ذرا میں اس بچے کے بارے میں معلوم تو کروں کہ وہ بچہ اب جوان ہو کے کتنا خوبصورت لگتا ہوگا، کتنا حسین اور جمیل لگتا ہوگا. جب اس بچے کے بارے میں اس نے محلے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو بے ہوش شرابی پڑا ہوا ہے نا، یہی وہ بچہ ہے جو جوان ہو چکا ہے. ارے وہ تو بڑا خوبصورت تھا، وہ تو بڑا حسین تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ نشے کی عادت اور لعنت نے اس کو اس منزل پر پہنچا دیا. کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے اور تم اس نتیجے پہ پہنچو؟ اپنے بچوں کو دیکھو کہ کس کی صحبت میں رہتے ہیں، جا کے بیٹھتے کہاں ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کب آتے ہیں. اس لیے کہ بچے اللہ کی امانت ہے جس کی تربیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنایا. قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور جو لوگ کبھی کبھی ایک گھونٹ پی لیتے ہیں نا، ہم تو عادی نہیں ہے چلے گھونٹ پی لیتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ کے بغیر مر گیا، جب وہ قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اپنی آخرت کو دنیا کو تباہ مت کرو. اور بھی باتیں کہہ سکتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ہے اس کے لیے. تو پہلا بندہ عادی شرابی، دوسرا بندہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کی نافرمانی کرے. آج سرکار غریب نواز کا جشن بھی ہے. غریب نواز کے ملفوظات سے ایک بات پڑھتا ہوں. غریب نواز فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول کی حدیث میں نے پڑھی کہ قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی، اور جب میزان پر اس کی نیکیاں رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا.
وہ سوچے گا کہ میں نے کتنی نیکیاں کی، اس نیکیوں کی وجہ سے انقریب جنت میرا ٹھکانہ ہوا چاہتا ہے. ایسے میں کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. اللہ کا منادی اعلان کرے گا اس بدبخت کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ. جب اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ روتے ہوئے پوچھے گا آخر اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے میں کیا لکھا تھا جس کی وجہ سے میری ساری زندگی کی نیکیاں ہلکی ہو گئی. تو آواز آئے گی بندے تو نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے ایک مرتبہ چلا کر زور سے بات کی تھی، وہی ایک گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہے جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا ہے. آپ جانتے ہیں آج کل کے جوان تو چلا کر باتیں کرتے ہیں، غصے میں باتیں کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں کیا سمجھتا ہے، بڈھے ہو گئے عقل نہیں آتی. کماتے ہیں، اللہ اکبر. بہت سارے جوان وطن چھوڑ کر کے دلی آتے ہیں، ماں باپ 50 بار ذکر کرتے ہیں میرا بیٹا دلی میں ہے، میرا بیٹا دلی میں ہے. دلی والا بیٹا ایک بار بھی نہیں کہتا کہ میرے ماں باپ وطن میں ہے. یاد رکھنا دنیا میں کوئی کسی کو اتنا پیار نہیں دے سکتا جتنا ماں باپ اپنی اولاد کو پیار دیتے ہیں. اور میری قوم کے جوانوں سن لو، اس محبت کی قدر آج جو تم نہیں کرتے ہو نا، جس دن یہ بوڑھے جھری پڑے ہوئے چہرے قبروں کی زینت بن جائیں گے، ان دنوں تم ان چہروں کو یاد کر کر کے پچھتاؤ گے. لیکن اس وقت پچھتانا کوئی فائدہ تمہیں نہیں دے گا. کسی خوبصورت سے خوبصورت چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے بوڑھے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھنے کے بعد ثواب ملتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو محبت سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. بات کو طول نہ دیتے ہوئے یہ یہاں بھی بات مختصر کرتا ہوں. ماں باپ کی دعا لو بڑی معذرت کے ساتھ. جلسے میں آ کر بیٹھتے ہو، مسافے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہو ایک دوسرے پہ. پہلی بات تو مسافہ سنت ہے اور ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑنا، دھکم دھکی کرنا، مومن کو تکلیف دے کے مسافہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن آپ کو شوق ہے سید صاحب سے مسافہ کریں گے، پیر صاحب سے کریں گے، مفتی صاحب سے کریں گے، ہاتھ چومیں گے، دعائیں لیں گے. معذرت کے ساتھ سید صاحب آپ کے لیے دعا کرے نا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن اگر اللہ رد کرنا چاہے تو کر سکتے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے حق میں دعا کی سید صاحب نے تو اس کی ہر دعا آپ کے حق میں قبول ہو. پیر صاحب نے دعا کی اس کی ہر دعا آپ کے حق میں اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کرے. لیکن ایک دعا ایسی ہے جب آپ کے حق میں کی جاتی ہے تو وہ رد نہیں ہوتی. وہ دعا کون سی ہے؟ میرے رسول فرماتے ہیں دعا والدی لولدی کا دعائی لکم. تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے لیے ہے. نبی رحمت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. حضور نے کہا تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں نبی کی دعا کی طرح ہے، یعنی کبھی رد نہیں ہوتی. جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ قبول کرتا ہے. آپ سب کی دعا لیتے ہو، ماں باپ کی دعا کیوں نہیں لیتے؟ سب کی دعا بعد میں کام کرے گی، پہلے ماں باپ کی دعا کام کرے گی. فرمایا میرے آقا نے پوری کائنات کسی کے لیے مل کر دعا کرے، اکیلے اس کی ماں بد دعا کرے، کائنات کی دعا رد ہوگی، ماں کی بد دعا قبول ہوگی. اور پوری کائنات بد دعا کرے، تنہا ماں دعا کرے، کائنات کی بد دعا رد ہو جائے گی، ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی. ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے اگر سر پہ ماں باپ کا سایہ موجود ہے تو، ان کی دعائیں موجود ہے تو. کائنات کا سب سے مالدار انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی دعا کی برکت سے جب خدا مل جاتا ہے تو ماں باپ کی دعا کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چلتے چلتے تھک گئے تو حضرت کلیم نے اس کی اللہ
تھک گیا ہوں, سواری کا انتظام ہو جائے. ارشاد ہوا میرے بندے میرے کلیم, وہ ایک بندہ میرا اور بھی اس جنگل میں ہے, آپ جا کر کے اس سے کہیں. حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور جانے کے بعد کہا اللہ کے بندے میں تھک گیا ہوں, سواری کا انتظام کر. اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا, اے اللہ بادل کو زمین پہ بھیج دے, بادل زمین پر آ جائے تاکہ یہ اللہ کا یہ بندہ اس کے اوپر سوار ہو کر منزل پہ چلا جائے. بادل زمین پہ آ گیا, موسیٰ علیہ السلام سوار ہو گئے, اور سوار ہونے کے بعد جب بادل لے کر اڑنے لگا تو اللہ کے کلیم نے کہا اللہ یہ بندہ کتنا برگزیدہ ہے کہ اس نے کہا بادل زمین پہ آ جائے, آ گیا. ارشاد ہوا موسیٰ یہ نیک نہیں ہے, یہ پرہیزگار نہیں ہے. کہا مولا پھر؟ کہا بات اتنی ہے مگر کہ یہ تو بادل زمین پہ منگایا, اگر آسمان بھی زمین پہ منگاتا تو بھی آسمان زمین پر آ جاتا. مولا کیوں؟ ارشاد ہوا بس بات اتنی ہے, اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا, ماں کی اتنی خدمت کی, اتنی خدمت کی, اتنی خدمت کی کہ مرتے مرتے اس کی ماں نے کہا اللہ میرے بیٹے نے میری بہت خدمت کی, جب بھی تجھ سے یہ جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا قبول کرنا. بس اس کی ماں کی دعا کا اثر ہے, یہ جو مانگتا ہے ہم عطا کر دیتے ہیں. یہ ماں کی دعا کی برکت. اپنے ماں باپ سے دعا کرایا کرو. میں سیدوں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں, پیروں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں, بزرگوں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں, بلکہ ابھی یہ مولانا جنید صاحب نے مجھے ایک بات بتائی ابھی قیام گاہ پر. حضرت محبوب الہی کو جب ایک مشکل پیش آئی تو یہ کہہ رہے تھے کہ جب بادشاہ نے کہا کہ آئیں گے واپس تو نظام الدین کو قتل کر دیں گے, اور آپ کو کہا گیا تھا تو آپ نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا ہنوز دلی دور است ہے نا, لیکن اتنا بڑا ولی اس مصیبت میں گیا کہاں؟ دادا پیر کا مزار بھی تو موجود تھا مہرولی کے اندر, حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا, یہ بھی تو مرجع خلائق بارگاہ ہے. حضرت محبوب الہی گئے کہاں؟ کہیں اور نہیں گئے, ماں کی چوکھٹ پہ گئے. ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے تو ماں کی قبر پر گئے اور ماں سے دعا کی گزارش کی. ارے ماں زمین کے اوپر ہو تو بھی دعا کرتی ہے, زمین کے اندر ہو تو بھی دعا کرتی ہے, اور فرماتے ہیں کہ مجھے جب مشکل پیش آئی میں اپنی ماں کی چوکھٹ پہ گیا, میں اپنی ماں کے مزار پہ گیا. یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے. ہم نے تو سب کو بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ رسومات کو اہمیت دیتے ہو, فرائض و واجبات سے جی چراتے ہو, اور یہ شیطان کا فریب ہے کہ شیطان فرائض و واجبات سے ہٹا کر تمہاری توجہ نفلوں کی طرف لگاتا ہے. ہم نے مسجد بنانے سے بڑا ثواب, مدرسہ بنانے, ہر نیکی میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ماں باپ پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے. ہمارے پیسوں کے سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی حقدار ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں, اور ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ یہاں اتنے لا کر کے ڈالے نا اپنے, اگر ماں دوا کے لیے ترس رہی ہے تو یہاں دینے سے کچھ نہیں ملے. ہاں یہ سب چھوڑو دکھاوا. ماں باپ دوا کے لیے مانگے تو ڈانٹ کے کہتے بس کرو, کتنا دینے دے تمہیں, سب تمہیں پہ خرچہ کر دے, اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ رکھے. نادان, جب تو بیمار پڑتا تھا تو ماں کہتی تھی اپنے شوہر سے دیکھو اپنی پراپرٹی بیچ کر کے پورا پیسہ ڈاکٹر کو دے دیں گے لیکن میرے بچے کی جان بچنا چاہیے. وہ تیری جان بچانے کے لیے دولت داؤ پہ لگاتی تھی, اور تو آج اپنی ماں سے کہتا ہے کہ کما کے سب تم پہ خرچ کر دے. خدا کی عزت و جلال کی قسم, آسمان کے تارے توڑ کے لانا کسی کے بس میں نہیں ہے, مگر اگر ممکن ہوتا کہ آسمان کے تارے توڑ کے لا کے ماں کے قدموں میں بچھاتے, باپ کے قدموں میں بچھاتے, تو بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا.